آج کی ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ اہل اللہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کس درود پاک کی برکت سے ہوا اور کیسے ہوا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ کل سے ریلیٹڈ ہے۔ کل جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پہنچتا ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نبوی سے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درود پاک پہنچنے کا ثبوت اہل اللہ کے واقعات کے ذریعے سے۔ آج آپ کی بارگاہ میں نے دو تین واقعات پیش کرنے ہیں کہ جن اللہ والوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پہنچنا، اہل اللہ کا پڑھنا، یہ اس سے ثابت ہوگا۔ اور کل کی ویڈیو کے ریلیٹڈ ویڈیو ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا درود پاک الحمدللہ سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے ایک گوش گزار کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، مفہوم ہے جس کا کہ جب آپ قبرستان کے قریب سے گزرو تو میت کو یعنی مردوں کو، قبر والوں کو سلام کیا کرو۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ اب سلام کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم قبر والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں۔ اگر یہ قبر والے سنتے ہیں تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سنتے؟ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سماعت فرماتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے، کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قاری صاحب، ان قبروں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو سلام پیش کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو ان کو سنائی بھی دیتا ہے، یہ جواب بھی دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس جو کھڑے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ قبرستان میں میت کو دفن کر کے واپس لوٹتا ہے تو میت منو مٹی کے تلے جو باہر چل رہے ہیں ان کے پاؤں کی قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، پاؤں زمین پر لگتے ہیں ان کی آواز بھی سنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر پاؤں کی آواز سنتا ہے تو سلام جب کیا جاتا ہے تو وہ بھی سنتا ہے۔ تو میت کے قبر والے کے پاس سلام کرنا اس کو تو میت سنائی دیتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ اقدس پہ جائیں، وہاں سلام کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں۔ لیکن کیا یہاں سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی درود و سلام پڑھے تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں؟ اگر سنتے ہیں تو کیسے سنتے ہیں؟ آپ کی بارگاہ میں ایک عرض ہے اور اس کا جواب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سن لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس قبرستان کے پاس ہم جائیں تو سلام کریں، یہ سنتے ہیں، اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس جا کے سلام کریں تو حضور سنتے ہیں، دور سے نہیں سن سکتے۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال رکھ رہا ہوں، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ پھر اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور سے نہیں سن سکتے جس طرح دوسرے میت نہیں سن سکتے،
دوسرے قبر والے نہیں سن سکتے۔ یعنی حضور کا امتی جو ہے دور سے اگر کوئی سلام کرے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے فوت شدگان کو، جو 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ قبرستان ہو، تو وہاں والے نہیں سنتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دور سے کیسے سن لیتے ہیں؟ تو میں آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا سوال رکھ رہا ہوں، مجھے اتنا بتا دیں، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی عام بندے کی طرح نہیں سنتے، حضور کا امتی بھی نہیں سنتا، نبی بھی معاذ اللہ نہیں سنتے، تو بتائیں ذرا نبی اور امتی میں فرق کیا ہوا؟ اگر نبی بھی نہ سنے جیسے عام امتی نہیں سنتا دور سے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ اگر نبی بھی قریب سے سنے اور عام میت والا بھی، عام قبر والا یعنی حضور کا امتی بھی اپنے قریب سے سلام کرنے والوں کا سلام سنے، تو پھر نبی اور امتی میں فرق کیا رہا؟ فرق یہی ہے کہ اگر امتی کو سلام کریں تو اس کی قبر کے پاس جا کر سلام کریں تو وہ سنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جتنی دور سے آپ سلام کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، حضور سن بھی لیتے ہیں، جواب بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن محبت سے پڑھا جائے تو جس طرح کل حدیث مبارکہ میں پڑھا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی محبت سے میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے تو میں ان کا خود سلام سنتا ہوں۔ دلائل الخیرات کی حدیث پاک کل میں نے آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کی تھی۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف کہ چند واقعات آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرنے ہیں۔ سب سے پہلی ہستی ہیں جن کا نام ہے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مقام قطبیت پہ فائز تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز سونے سے پہلے 3000 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر رات کو 3000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو وظیفہ میں ناغہ ہو گیا۔ تیسری شب اس دور کے، اس علاقے کے، اس وقت کے ایک رئیس نامی شخص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیدار عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خواب میں جلوہ گر ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قطب الدین کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہر شب درود و سلام کا جو تحفہ مجھے بھیجتے تھے اب 3 روز سے نہیں پہنچتا۔ وہ صاحب علی صبح یعنی صبح کے وقت حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خواب کے بارے میں بتایا۔ اسی وقت حضرت نے علیحدہ ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ راوی لکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی پوری زندگی مبارک میں پھر کبھی ناغہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، سرکار سنتے ہیں، تبھی تو فرمایا کہ ان کا درود پاک نہیں آیا۔ ناظرین کرام، یہ بات جو آپ نے سماعت فرمائی، یہ واقعہ اولیاء چشت کتاب ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ آئیے ذرا دوسری ہستی جس کو آدھی کلندر، ہاف کلندر کہا جاتا ہے، اس ہستی کو رابعہ بصریہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ نوازا ہوا تھا۔ آپ کے والد گرامی کے بارے میں آتا ہے کہ جب رابعہ بصریہ کی ولادت کا وقت ہوا تو گھر میں غربت کا عالم یہ تھا کہ ذرا سا تیل بھی میسر نہ تھا کہ جس سے چراغ روشن کر لیا جائے۔ کپڑے کا معمولی سا ٹکڑا بھی نہ تھا کہ جس میں اس اللہ رب العزت کی ہونے والی ولیہ کو لپیٹ لیا جاتا۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے التجا کی کہ وہ ہمسائے سے تھوڑا سا تیل مانگ کے لائے۔ وہ گئے مگر ہمسائے کا دروازہ بند پا کر خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اسی غم کی حالت میں انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، سرکار کو دیکھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے کہ لڑکی کی پیدائش سے غمگین نہ ہو، تیری بیٹی سیدہ یعنی اس کی سفارش سے میری امت کے 70,000 افراد کی بخشش ہوگی، 70,000 افراد کی بخشش ہوگی۔ اے خوش نصیب بصرہ کے امیر عیسیٰ، زروان کے پاس جا اور اسے کہے کہ تو ہر رات مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجتا تھا اور جمعہ کی رات
400 بار، ہر رات مجھ پر 100 بار پڑھتا تھا اور جمعہ کی رات 400 بار پڑھتا ہے۔ پچھلی جمعرات جو گزر گئی ہے، کیا وجہ ہے کہ تو نے درود پاک نہیں بھیجا؟ یہ میرا پیغام دینا، اور اب اس کے عوض اس سے کہنا کہ 400 دینار بطور کفایہ مجھے یعنی رابعہ بصریہ کے والد محترم کو ادا کرے۔ رابعہ بصریہ کے والد محترم جب بیدار ہوئے تو روتے ہوئے اٹھے اور یہ سارا پیغام ایک کاغذ پہ لکھ لیا۔ صبح ہی آپ یہ رکہ لے کر امیر بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس چل دیے۔ دربان کے ہاتھ رکہ امیر کے پاس بھیجا۔ امیر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ فوراً خدام کو حکم دیا کہ شکرانہ کے طور پر 10,000 دینار اسی وقت فقیروں اور درویشوں میں تقسیم کر دو، اور رکہ لانے والے کو 400 دینار دے کر بڑی عزت و تکریم سے میرے پاس لاؤ، تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں اور ان کے قدموں کو بوسہ دے کر شاہی محلات کو منور کر سکوں۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نام بھی جانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک پڑھنے والے کو بھی جانتے ہیں، اور اگلی بات راز والی یہ پتہ چلی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بندہ تحفہ پیش کرتا رہے تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یاد بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے تیسری شخصیت ہیں جن کا نام ہے حضرت علی بن عیسیٰ۔ ایک شخص نے 3,000 دینار قرض لیے، مگر کاروبار ڈوب جانے کی وجہ سے قرضہ لوٹانے کے قابل نہ رہا۔ قرضہ نہ ملنے پر قرض خواہ نے عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ قاضی صاحب نے مقروض کو 1 ماہ میں قرضہ واپس کرنے کا حکم دیا۔ مقروض کی حالت اتنی پتلی تھی کہ 1 ماہ تو کیا، وہ 1 سال میں بھی یہ قرضہ ادا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ پر مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھے، کیونکہ درود و سلام مصیبتوں و پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر عاجزی و زاری کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے بندے پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور اسے کہہ کہ وہ تجھے قرضہ ادا کرنے کے لیے 3,000 دینار دے دے۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو بڑا خوش ہوا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک خیال نے اسے پریشان کر دیا کہ اگر وزیر صاحب نے کوئی دلیل یا نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا۔ چنانچہ وہ وزیر صاحب کے پاس نہیں گیا۔ جب رات ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار پھر نصیب ہوا، تو آپ نے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو پہلے کی طرح خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر سب کا خیال آتے ہی اداس ہو گیا۔ تیسری رات پھر خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا فرمایا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کوئی علامت چاہتا ہوں جو اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس سچائی کی علامت یہ ہے کہ تم نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے میری بارگاہ میں 5,000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ اور اس کے رسول اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب وہ شخص بیدار ہوا، نماز فجر ادا کر کے مسجد سے نکلا تو آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور سارا واقعہ سنایا۔ وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو آپ نے فرمایا، نماز فجر کے بعد روزانہ 5,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا معمول ہے آپ کا۔ وزیر یہ سن کر متعجب ہوا اور خوش بھی ہوا۔ متعجب اس لیے کہ واقعی اس درود و سلام کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا، اور خوش اس لیے ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس درود و سلام سے آپ آگاہ ہیں، آپ جانتے ہیں۔ چنانچہ اسی خوشی میں اس نے 9,000 دینار مقروض کو دے دیے، 3,000 دینار قرضے کی ادائیگی کے لیے، 3,000 دینار مقروض کے بال بچوں کے لیے، اور 3,000 دینار کاروبار کے لیے، اور اسے
ودا کرتے وقت نہایت عاجزی اور محبت سے کہا کہ اے بھائی تو میرا دینی ایمانی بھائی ہے، خدارا یہ محبت والا تعلق نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو تو بلا روک و ٹوک چلے آنا، میں آپ کا کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ مکروز سیدھا عدالت میں پہنچا، 3000 دینار قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ قاضی صاحب نے کہا تو بالکل مفلس تھا، اتنی رقم تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ مکروز نے سارا واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ سن کر قاضی صاحب خاموشی سے اٹھے، گھر گئے، 3000 دینار لا کر مکروز کے سامنے رکھ دیے اور کہا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی طرح سرکار کا غلام ہوں جس طرح وہ ہے، تیرا یہ قرضہ میں ادا کروں گا۔ قرض خواہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ رہے ہو، لہٰذا میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ کہہ کر انہوں نے تحریر میں لکھ دیا کہ میں نے اس کا قرضہ معاف کر دیا۔ مکروز نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ، یہ لیجیے اپنی رقم سنبھال لیجیے۔ قاضی صاحب نے فرمایا میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں لہٰذا آپ اسے لے جائیں۔ وہ شخص 12000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی ادا ہو گیا، خوشحالی بھی نصیب ہو گئی۔ یہ ساری کی ساری برکتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی برکات ہیں۔ یہ جذب القلوب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح کا ایک آخری واقعہ اور اس کے بعد تھوڑا سا نتیجہ اخذ کر کے اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن کسائی آپ کا واقعہ، ایک شخص کے ذمے 500 درہم قرضہ تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم رؤیا میں یعنی جاگتے ہوئے دیدار نصیب ہوا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کی پریشانی سن کر فرمایا تم ابو الحسن کسائی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے دے۔ وہ نیشا پور میں ایک سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے۔ اگر وہ کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا تم ہر روز دربار رسالت میں 100 بار درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہو، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ وہ شخص بیدار ہوا اور حضرت ابو الحسن کسائی کے پاس پہنچ گیا، اپنا حال زار بیان کیا، مگر اس نے کچھ توجہ نہ دی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دیا تو اس نے نشانی طلب کی، اور جب نشانی بیان کی تو ابو الحسن یہ سنتے ہی تخت سے زمین پر گر پڑا اور اس نے دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کیا اور پھر کہا اے بھائی، یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا، کوئی دوسرا اس راز سے واقف نہ تھا، واقعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا تھا۔ پھر ابو الحسن کسائی نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس 500 کی بجائے 2500 درہم دے دو۔ ابو الحسن کسائی نے عرض کیا کہ اے بھائی، یہ 1000 درہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیغام لانے کے، بشارت لانے کے شکرانے کے لیے، اور یہ 1000 درہم آپ کے یہاں قدم رنجہ فرمانے کا شکرانہ ہے، اور 500 درہم سرکار کے حکم کی تعمیل ہے۔ مزید کہا کہ آپ کو آئندہ کوئی ضرورت درپیش آئے تو میرے پاس تشریف لائیے گا۔ ناظرین کرام، یہ بات معرج النبوہ جلد اول صفحہ نمبر 329 پہ ہے۔ قارئین کرام، ہر واقعہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھا ہوا درود و سلام پہنچتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر درود خواہ کا درود پاک سنتے بھی ہیں، اس سے آگاہ بھی ہیں، اس کو جانتے بھی ہیں، اور نہ صرف درود پاک سے آگاہ ہیں بلکہ اس کی تعداد کا بھی آپ کو علم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان احادیث و واقعات اور بحث و تمہید سے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ پڑھا جانے والا ہر درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ آپ ہر پڑھے جانے والے درود پاک کے کلمات اور ان کی تعداد سے آشنا ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ درود و سلام کون بھیج رہا ہے اور کہاں سے بھیج رہا ہے، بلکہ یہاں تک آپ درود و سلام بھیجنے والے کے اعمال و درجات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے اپنے ہر امتی کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ جو شخص اس درود پاک کو روزانہ نماز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے،
ہر شخص اسے احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک شروع اور آخر میں پڑھنے سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اجتماع میں جائیں تو وہاں یہ درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ حفاظت سے واپس لوٹیں گے۔ اگر کسی نے آپ کے خلاف ناجائز مقدمہ کیا ہے تو اگر جب بھی وہ تاریخ آئے تو آپ جج کے سامنے اس درود پاک کی تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ مقدمے میں کامیابی ہوگی۔ دوران ملازمت اگر آپ کو کوئی شخص تنگ کرتا ہے یا دفتر میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر کام شروع کرنے سے پہلے اسے 21 بار پڑھ لیں اور 41 دن تک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تنگ کرنے والا شخص آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے تو نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ آپ کی مخالفت کو چھوڑ کر آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے گا۔ اس درود پاک کی بڑی برکات ہیں، یہ تو مختصر سی بتائی ہیں، باقی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوتا ہے اس درود پاک کی برکت سے۔ آئیے ذرا وہ درود پاک تلاوت کرتے ہیں اور آپ سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الرفيع مقامه الواجب تعظيمه واحترامه صلاة لا تنقطع أبدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحسره عددا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے اللہ، درود و سلام بھیج اور برکت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت اطہار پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر، جن کا مقام بہت بلند ہے، جن کی تعظیم اور احترام ہم پہ فرض ہے۔ ایسا درود جو کبھی منقطع یعنی ختم نہ ہو اور کبھی فنا نہ ہو اور جسے کوئی شمار نہ کر سکے، اتنی تعداد میں ان پر رحمتوں کا نزول فرما۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ اگر پیش کیا جائے تو پہنچتا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔